إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلی قوموں میں 3 آدمی تھے جو سفر پہ نکلے ہوئے تھے، 3 آدمی سفر پہ نکلے ہوئے، فَأَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، رستے میں شدید بارش نے ان کو آ لیا، بارش تیز ہو گئی تو انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی، پہاڑوں میں غاریں بنی ہوتی ہیں، غار میں انہوں نے پناہ لی، تو جب غار میں گئے تو چونکہ باہر تیز ہوا تھی، آندھی تھی،
تیز بارش تھی، تو ایک پتھر پہاڑ کے اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ کے آگے آ کے اس نے غار کو بند کر دیا۔ اب یہ تینوں نوجوان اندر پھنس گئے، آسمان بھی نظر نہیں آتا، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، آزمائش آ گئی ہے، مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی۔ پہلے تو تینوں نے بڑا زور لگایا کہ چلو کسی طرح اس پتھر کو ہٹا دیں اور باہر نکل جائیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ تو تینوں بیٹھ کے یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو مشکلوں سے نکالنے والا ہے، اور تو کوئی سہارا نہیں بنتا۔ مشکلات میں، آزمائشوں میں جب ہر طرف سے راستے بند ہو جاتے ہیں تو وہ ایک سہارا، وہ ایک ایسی ذات جو ہمیشہ راستہ دینے والی، آسانیاں کرنے والی، مشکلات سے نجات دینے والی، وہ ذات تو ہے۔ تو کہتے ہیں اپنی زندگیوں میں جو جو تم نے ایسے عمل کیے ہیں نا جن کے متعلق تمہیں یقین ہے کہ یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہیں، ان اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرو تو وہ اللہ تمہاری مشکل کو حل کر دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان کے اوپر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ کسی طرف سے بھی اس کو کوئی گرین لائن اور کوئی ایسا اشارہ کہ جو اس کو آگے چلنے پر آمادہ کرے نہیں ملتا، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور ایمان کا چونکہ کمزور ہوتا ہے اور ہر چیز سے مایوس ہو کے، نا امید ہو کے بیٹھ جاتا ہے، جی بس اب جون سا نا کوئی ہمیں بچانے والا نہیں، کوئی راستہ دینے والا نہیں۔ تو یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہوتی ہے، یہ جو مایوسی ہوتی ہے نا کہ بندہ اتنا پریشان ہوا حالات سے، اتنا مایوس ہوا کہ وہ یہ بھی بھول گیا کہ یار میرا ایک رب تو ہے نا جو مجھے مشکلوں سے نجات دیتا ہے۔ تو یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ وعدہ کیا ہے کہ مسلمانوں تم نے سستی نہیں دکھانی، تم نے کمزوری نہیں دکھانی، اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کو ضرور سارے دینوں پہ غالب کرے گا۔ اب یہ اللہ نے قرآن میں بات کی ہے، قرآن کوئی جھوٹی کتاب ہے، سچی کتاب، اللہ کا کلام، جس کو سب سے پہلے اللہ نے خود پڑھا ہے، وہ اللہ کا علم، وہ اللہ کا کلام، سچی کتاب۔ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ بات پلے باندھ لو کہ یہ جو اسلام ہے، دین ہے، اس نے ضرور غالب آنا ہے۔ اور ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بھی یہ فرمان ہے کہ اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے، لیکن ہمارے مسلمان حالات سے پریشان ہو کے ایسی مایوسی والی اور نا امیدی والی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، وہ اللہ بھی پھر سارے راستے بند کر دیتا ہے۔ تو مایوس ہونا یہ ایک مومن بندے کا شیوا نہیں ہے۔ مومن بندے کا یہ ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے کہ جب ہر طرف سے میرے اوپر وار کیے جائیں گے، مجھے دھکیل دیا جائے گا، دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے گا، تو میرا اللہ واحد ہے جو مجھے ہر مشکل سے نجات دے گا۔ وہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنسے تھے، مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام، لیکن اللہ سے مایوس نہیں ہوئے، اللہ سے نا امید نہیں ہوئے۔ پتہ ہے کہ میری غلطی ہے، میری خطا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے مچھلی کے پیٹ کے اندر نظر بند کر دیا ہے۔ اس مچھلی کے پیٹ میں، پانیوں کی گہرائیوں میں، اندھیروں کے اندر، گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو کیا اس اللہ نے یونس علیہ السلام کو نجات نہیں دی؟
آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا جنت کا فلاں درخت ہے اس کا پھل نہیں کھا، لیکن غلطی کر بیٹھے، کھا بیٹھے۔ اللہ سے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو کیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف نہیں کیا؟ ایوب علیہ السلام جو ایک کافی عرصہ بیمار رہے لیکن اللہ سے نا امید نہیں ہوئے، مایوسی کا شکار نہیں ہوئے، ایمان کو نہیں چھوڑا، دعا کرتے رہے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ شدت کی تکلیف پہنچی ہے لیکن تو سب سے بڑا مہربان ہے، تو اس مصیبت سے ضرور مجھے نجات دے گا۔ دعا کی اگلی ہی آیت قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں، 17واں پارہ ہے، سورۃ انبیاء ہے، حوالے کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں فاستجبنا لہ فنجیناہ من الغم، ہم نے ایوب کی دعا کو قبول کیا اور اس کو غم سے، پریشانی سے ہم نے نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں کو نجات دے دیا کرتے ہیں۔ رستے ایمان والوں کے لیے ہوتے ہیں، سہولتیں ایمان والوں کے لیے ہوتی ہیں، دلوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی راحت، دلوں کا سکون ایمان والوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن کے پاس ایمان کی دولت مضبوط ہوتی ہے وہ کبھی مایوس اور پریشان نہیں ہوا کرتے۔ اسی طرح یہ تینوں بندے، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، غار کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، کوئی باہر نکلنے کا راستہ نہیں، سارے زور طریقے آزما لیے ہیں۔ اب کہتے ہیں اللہ سے دعا کرو۔ ان اعمال کو سامنے رکھ کے صالح عمل کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ وسیلے کا معنی ہوتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرنا، اور وسیلے کا یہ بھی معنی ہوتا ہے کہ کسی نیک بندے کے سامنے جا کے درخواست کرنا کہ تو اللہ کا نیک بندہ میرے لیے دعا کر۔ صحابہ کرام آتے تھے اللہ کے نبی کے پاس، یہ جو عقیدہ بنا ہوا ہے نا کہ اللہ فلانے کی سنتا ہے میری نہیں سنتا، فلانے کے وسیلے سے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو اس کے وسیلے سے، اس کی طفیل سے اللہ سنتا ہے، میری اللہ موڑ دیتا ہے، اس کی اللہ نہیں موڑتا، یہ شرکیہ عقیدہ ہے، یہ وسیلے دینا حرام ہے۔ زندہ آدمی کے پاس بندہ جا کے کہہ سکتا ہے، کوئی نیک آدمی ہو، کوئی مسجد کا امام، کوئی عالم حافظ قاری مجاہد، بندہ اس کے پاس جا کے کہہ سکتا ہے یار آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، بندہ سمجھتا ہے تو اس کو کہہ دیتا ہے یار ہمارے لیے دعا کرنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اسی طرح بندہ صالح عمل کا بھی وسیلہ دے سکتا ہے کہ اللہ میں نے یہ عمل دنیا میں کیا تھا، تیری رضا کے لیے کیا تھا اور خالص تیرے لیے کیا تھا، تو اللہ میں اس عمل کی وجہ سے تجھ سے یہ کام کی درخواست کر رہا ہوں، میرا وہ کام پورا کر دے۔ صالح عمل کو بھی وسیلہ بنانا جائز ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو کہتے ہیں اپنے نیک اعمال کے وسیلے پیش کرو۔ تو ایک بندے نے پہلے بندے نے دعا کی، کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چرانے والا ہوں، ذرا حدیث پہ غور کرنا، کہتا ہے میں بکریاں چرانے والا ہوں، سارا دن میں بکریوں کو لے کے باہر صحراؤں میں، ریگستانوں میں رہتا ہوں، شام کے وقت میں گھر آتا ہوں تو آ کے میں اپنی بکریوں کا دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا ہوں۔ کہتا اللہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریاں چرا کے جب واپس آیا تو میں صحراؤں میں لیٹ ہو گیا، تو رات کافی ہو چکی تھی جب میں گھر آیا۔ جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں، میرے والدین سو چکے ہیں، تو میں نے اپنی بکریوں کا دودھ نکال کے ساری رات اللہ میں وہ دودھ کے پیالے لے کے اپنے والدین کے چارپائیوں کے سرانے کے پاس کھڑا رہا۔ کہتا اللہ میرے بچے میرے قدموں کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے اور بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ میرے تہبند کو کھینچتے تھے، میری ٹانگوں کو کھینچتے تھے کہ ہمیں پہلے دودھ پلاؤ، لیکن اللہ میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا، ساری رات کھڑا رہا، اور والدین کو میں نے بیدار بھی نہیں کیا کہ بوڑھے ہیں، جب خود ہی بیدار ہوں گے اٹھ کے پی لیں گے، حتیٰ طلع الفجر، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو گئی، صبح فجر کا وقت ہو گیا، پھر میرے والدین اٹھے، میں نے پہلے ان کو دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو دودھ پلایا ہے۔
اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے فَفْرُجْ عَنَّا، تو اس پتھر کو ہم سے دور کر دے۔ حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اس پتھر کو تھوڑا سا پیچھے کر دیا، ان کو ہوا آنے لگ گئی، آسمان نظر آنے لگ گیا۔ اخلاص اور عمل کتنا بڑا ہے، والدین کی خدمت، ان سے محبت، سب سے اولین ترجیح میں خدمت خلق کے میرے والدین۔ بڑھاپا چھا گیا ہے لیکن میں ان سے پیچھے نہیں ہٹا، میں ان کی خدمت کرتا رہا، اسی طرح ان کے سرانے کھڑا رہا، جب تک وہ بیدار نہیں ہوئے تب تک میں نہیں ہٹا، حتیٰ کہ میرے اپنے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بھی بیان کیے ہیں، اور اپنے حقوق بیان کرنے کے بعد اللہ نے دوسرا حق والدین کا بیان کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہا سب سے پہلے تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تم نے عبادت صرف اللہ کی کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور آگے اللہ نے خود ہی وضاحت کر دی، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، جب تک یہ ٹھیک ٹھاک ہوں تب بچے بھی نہیں بولتے آگے سے، جب یہ بوڑھے ہو جائیں بڑھاپے کی حالت میں ان میں سے ایک یا دونوں ہی تمہارے گھر آ جائیں، تمہارے پاس آ جائیں، تمہاری زبانوں پہ اف بھی نہیں آنا چاہیے۔ کتنی بڑی سیوا ہے جو اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں، اف بھی نہیں آنا چاہیے۔ اف کا لفظ افسوس کے لیے بولا جاتا ہے، جب بندہ اکتایا ہو نا، جیسے اکثر مسلمان اگے میں پھنسے ہاں تو انہیں آ کے نبی مصیبت پا چڑی، یہ جو کلمات ہوتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں کہنے۔ فلا تقل لہما اف، افسوس کے لفظ بھی نہیں بولنے، اکتاہٹ کا اظہار بھی نہیں کرنا، اپنے ماتھے کے اوپر بل بھی نہیں ڈالنے۔ اور جب افسوس والی باتیں کرنا حرام ہے تو والدین کو گالی دینا یا ان کو دھکے مارنا یا ان کو تانے مینے دینا یہ جائز ہے؟ یہ بھی حرام ہے۔ فلا تقل لہما اف، چھوٹی سی بات بھی نہیں تم کر سکتے، بڑی بڑی باتیں یہ گالی گلوچ تو بڑے بڑے گناہ ہیں نا، یہ بھی نہیں کرتے۔ آج کی اولادیں اللہ معاف کرے، ماں باپ کو سیدھا باتیں کرتی، سیدھا بالکل ایسے ٹھوک بجا کے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ٹھوک بجا کے رکھے ہیں، اس طرح باتیں کرتے ہیں والدین کو، زبان چلائیں گے، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھیں گے، والدین کو سمجھیں گے یہ پتہ نہیں کیڑی سن دی پیدائش ہے انہاں دی، یہ بڑے پرانے ہیں، ان کو جدید دور کا نہیں پتا، ہمیں پتا ہے۔ ان چیزوں نے برباد کیا ہوا ہے آج اولادوں کو، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، جس شخص کے اوپر اس کے والدین راضی ہیں سمجھو کہ اس شخص پہ اللہ راضی ہے، اور جس پہ اس کے والدین ناراض ہیں سمجھ جاؤ کہ اس بندے سے اللہ بھی ناراض ہے۔ اور جب ناراضگیاں ہوتی ہیں پھر ظاہر ہے والدین دعائیں بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا اللہ رد کرتا ہی نہیں، ان میں ایک بندہ وہ ہے والد جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، دعوت الوالد لولدہ، والد کا، ماں باپ کا اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا، کہا یہ ان 3 بندوں میں شامل ہے کہ جن کی دعا اللہ موڑتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے جوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو بھی اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں میرے والدین مجھ سے ناراض تو نہیں، میری کسی حرکت سے، میری کسی بات سے ان کو کوئی رنج، کوئی دکھ، تکلیف تو نہیں ہے، میں ان کے پاس بیٹھوں، ان سے پوچھوں، ان کی دلجوئی کروں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اللہ کہتے ہیں ڈانٹنا بھی نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، عزت والی بات کیا کرنی ہے اپنے والدین کے ساتھ، احترام سے بولنا، پیار سے بولنا۔ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کو نہیں پتا، ان کی طبیعتوں میں جذباتی پن آ چکا ہے، لیکن تم نے پریشان نہیں ہونا، تم نے اکتانا نہیں ہے، تم نے اللہ کا حکم سمجھ کے ان کی خدمت کرنا ہے۔ حدیث کہتی ہے، حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ والدین مشرک بھی ہوں پھر بھی ان کی خدمت کرنا ہے۔ سب سے بڑی لا تعلقی توحید اور شرک کے حوالے سے ہونی چاہیے۔
اپنے رشتے بناؤ ایمان والوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کا کیا لینا دینا ہے؟ کہاں توحید اور کہاں شرک؟ کہاں توحید جو اللہ کے ہاں ایک بڑی عزت والا عمل ہے، اور کہاں شرک جو اللہ کے ہاں سب سے ذلت والا اور حقیر ترین عمل ہے؟ اللہ کو نفرت ہے شرک سے، کیونکہ شرک میں بغاوت ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے نافرمانی، اللہ نے کہا نماز پڑھو تو بندہ نماز نہیں پڑھتا، یہ نافرمانی ہے کہ وہ مانتا ہے کہ یار نماز پڑھنی چاہیے، لیکن کسی وجہ سے یا کوئی مسئلہ جو بھی اس کے اندر اپنے اس کے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، یہ نافرمانی ہے، حالانکہ یہ بھی حد درجے کی نافرمانی ہے۔ لیکن شرک کے اندر بندہ اپنے خالق مالک کی ربوبیت کو، الوہیت کو، اس کی اسماء و صفات کو، اس کو ذات میں صفات میں اکیلا ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، یہ بغاوت ہے۔ اللہ کہتے ہیں رہندا تو میری زمین تے میری ہی عبادت نہیں کرتا، تو کھاتا بھی میرا ہے، پہنتا بھی میرا ہے، پھر مجھے ہی آنکھیں دکھاتا ہے، یہ سرکشی ہے۔ اس لیے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دینے ہیں جس کے لیے اللہ چاہے گا، شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ لیکن والدین فرمایا یہ مشرک بھی ہیں نا تو ان کی خدمت کرنا ہے، تمہارے اوپر لازم ہے ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے خرچے اٹھانا، ان کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی دلجوئی کرنا۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں جنہیں وڈیرے ہوندے نے نا گھر دے، انہاں دا کمرہ ہی الگ ہے۔ یہ کس کا کمرہ ہے؟ یہ دادا دادی کا کمرہ ہے۔ پوتریاں نوں اوتھے وڑن نہیں دتا جاندا، نہ پوتریاں نوں۔ اور آج جو جدید دور ہے نا، یہ نیٹ کا دور، اور ہمارے بچے بھی نیٹ کے بچے ہیں۔ واللہ میں یہ بات صاف کہہ رہا ہوں، آج ہمارے بچے ہمارے کم ہیں، نیٹ کے زیادہ ہیں۔ ایک طرف ان کے ماں ابا کو بٹھا لو، وہ کہتے ہیں کہ سانوں کوئی نہیں ماں پیو نہ پیار، دوسری طرف موبائل رکھ دو، سارا دن موبائل چلائیں گے۔ ماں کیا کہہ رہی ہے، باپ کیا کہہ رہا ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں، خاطر میں ہی نہیں لاتے، بس موبائل سے محبت ہے، موبائل ملا ہوا ہے، مگن ہے، وہ اپنی زندگی میں خوش ہے۔ اور یہ جو نئی نسل ہے، انہوں نے سمجھا یہ بوڑھے پتہ نہیں کون ہے، انہوں نے بالکل ہی احترام کرنا چھوڑ دیا ساری زندگی۔ واللہ ہے کئی دفعہ لوگ دیکھیں، میں نے خود اس وجہ سے بھی بیمار ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والی کوئی نہیں، ان کو کوئی پوچھنے والی کوئی نہیں، وہ بیچارے اکیلے رہ کے تنہائیوں میں رہ کے سوچ سوچ کے ٹینشنیں لے لے کے بیمار ہیں، اور اسی طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اپنے بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، والدین کا احترام کیا کرو۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے البرکۃ مع اکابرکم، تمہارے گھروں میں برکتیں تمہارے بڑوں کی وجہ سے ہیں، تمہارے بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے ہیں۔ ان کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، ان کا اللہ بھی احترام کرتا ہے۔ تو اپنی اصل پہ آؤ، جدید دور کے پیچھے بھاگ کے اتنا آگے نہ نکل جاؤ کہ واپسی کے رستے ہی بھول جاؤ۔ اپنی اصل پہ کھڑے ہو جاؤ، تم مسلمان ہو، کلمے والے ہو، تم نے دین پہ چلنا ہے، تم نے اسلام کو فالو کرنا ہے، یہودیوں عیسائیوں کے نظاموں سے تم نے نفرت کرنا ہے۔ جو ان کا نظام ہے، ان کے معاشروں کے اندر کوئی رشتہ داری کی کوئی عزت احترام نہیں ہے، نہ کسی کو باپ کا پتہ، نہ کسی کو ماں کا پتہ ہے، سارے حرامی زنا کی پیداوار ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو بڑا پسند ہے، یورپ کی کیا بات ہے، امریکہ کی کیا بات ہے، واللہ ہے گھروں کے اندر وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو نہیں رکھتے، اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے وہاں پہ رہتے ہیں وہ۔ میرا ایک جاننے والا قریبی واللہ ہے، اس کا بیٹا اب یورپ کے اندر، وہ امریکہ میں ہوتا ہے، وہ فیملی سمیت امریکہ میں ہوتا ہے۔ 18 سال کے بعد وہاں پہ آزادی ہے، لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی جو مرضی کرو، تمہیں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اس نے مجھے بتایا، کہتا ہے میں نے اپنے 19 سال کے بیٹے کو میں نے خود کہا کہ میری ٹانگیں دبا دو، تو کہتا ابا میرے کو نہیں دبائیاں جاندیاں، جب باہروں جا گئی تو مرضی کٹا رہا ہے۔ یہ ہے یورپ کی تعلیم کہ 18 سال کے بعد تو آزاد ہے، تیرا باپ بھی تیرے اوپر حکم نہیں چلا سکتا، تیری ماں بھی تیرے اوپر حکم نہیں چلا سکتی، کوئی اطاعت نہیں، کوئی فرما برداری نہیں، کوئی بڑوں کا احترام ہی نہیں، خواہش پرست اور دنیا داری کے اندر مگن، اور واللہ جانوروں کتوں جیسی زندگیاں ان کی جن کو آج ہم پڑھا لکھا سمجھتے ہیں۔ بس خواہش پوری کرو، کھاؤ پیو، ڈنگروں کی طرح زندگی گزارو۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا، یہ میری باتیں نہیں ہیں،
वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊना व याकुलूना कमा ताकुलुल अनआम। अल्लाह कहते हैं जिस तरह अनआम जानवर खाते पीते और फ़ायदा उठाते हैं ना, काफिर लोग भी इसी तरह खाते पीते और फ़ायदा उठाते हैं। मुसलमान ने ये फ़ायदे जन्नत में जाके उठाने हैं, मुसलमान ने जन्नत में जाके खाना पीना है, मुसलमान ने अपनी ख्वाहिशें अपने मज़े वो अपनी आखिरत के लिए रखे हुए हैं। दुनिया में वो मुशक्क़तें बर्दाश्त करता है, आखिरत में उसके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ होती हैं। इसलिए अल्लाह ने किसी मोमिन को, किसी मुसलमान को आज़ाद नहीं छोड़ा कि तू अपनी मर्जी ना ज़िंदगी गुजार, है ही नहीं ऐसा। अल्लाह कहते हैं यहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, बंदा ये समझ बैठा है कि इसको वैसे ही छोड़ दिया गया है, इसके मकसद हयात इसका कोई नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में अल्लाह ने पूछना है। तो वालिदैन हमारे हुस्न अखलाक के सबसे ज़्यादा हकदार हैं। उनके साथ नरमी से बोलना, गाली गलोच नहीं करना, डांट डपट नहीं करना, जूते नहीं लगानी, ताने नहीं देने, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ उनके साथ रहना, ये अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है, अल्लाह ने। और उसने कहा कि मैंने अल्लाह तेरी रज़ा के लिए ये काम किया, तो देखो अल्लाह ने उसकी परेशानी दूर कर दी। वालिदैन को राज़ी रखा करो, इनकी खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें राज़ी करेगा। अल्लाह तुम्हारी परेशानियां, तंगियां, मुसीबतें तुमसे पीछे कर देगा। दूसरा आदमी बोला, उसने कहा अल्लाह मैंने, मेरे चचा की बेटी थी तो मुझे उससे बड़ी मोहब्बत थी, तो मैं उसके जिस्म को हासिल करना चाहता था, उससे जिना करना चाहता था। अल्लाह मैंने उसको राज़ी किया, मैंने उसको कहा कि मेरे साथ बदकारी कर, उसने इनकार कर दिया। कुछ देर बाद अल्लाह उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, उसने कोई चीज़ ख़रीदना थी, लेनी थी, तो उसने मुझसे 100 दिनार का मुतालबा किया कि मुझे 100 दिनार दे दो। तो मैं अपनी उसी बात पे खड़ा था, मैंने कहा तू मेरे साथ खलवत इख्तियार कर तो मैं तुझे 100 दिनार दे दूंगा। कहता है अल्लाह वो मजबूर थी, वो राज़ी हो गई। तो जब वो मेरे पास आई खलवत में, मैं उसके करीब हुआ, करीब होने लगा तो वो मुझे कहती है या अब्दल्लाह इत्तकिल्लाह, ओ अल्लाह के बंदे मेरी मजबूरी से फ़ायदा ना उठा, अल्लाह से डर जा, ये काम ना कर, बदकारी वाला हराम काम, ज़िना, मुंह काला ना कर, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर। ये बेस है, असल बेस इत्तकिल्लाह। जहां भी हो दुनिया के अंदर, कभी ये मत सोचो कि मेरा रब मुझे नहीं देख रहा, हमेशा तुम्हारा अल्लाह तुम्हें देख रहा है। सियाने ना बना करो 4 दीवारियों में जाके, मोमो ठगने ना बना करो 4 दीवारियों में जाके, हमें कौन सा कोई देख रहा है, वो अल्लाह हमेशा तुम्हें देख रहा है। कहता अल्लाह जब उसने मुझे ये लफ्ज़ बोले तो मेरे दिल में अल्लाह तेरा डर पैदा हो गया। मैंने उसको 100 दिनार भी दे दिए और उसके साथ कोई ऐसी हरकत नहीं की जो जिना बदकारी वाली हो, मैंने उसको छोड़ दिया अल्लाह सिर्फ तेरे डर की वजह से। अल्लाह अगर तू समझता है कि मैंने ये काम तेरी रज़ा के लिए किया है तो इस पत्थर को हमसे दूर कर दे। हदीस में मौजूद है अल्लाह ताला ने उस बंदे की भी दुआ को कबूल किया, पत्थर और थोड़ा सा पीछे हट गया। तकवे के साथ, अल्लाह से डरने के साथ परेशानियां, मुसीबतें टल जाती हैं। ओ नौजवानों, अपने आप को ज़िना और बदकारियों के साथ गंदा ना करो। सोशल मीडिया पे गंदी वेबसाइटों के दौरे करना छोड़ दो। ये रील्स देखना और शॉर्ट्स देखना और अपनी बीवियों को, बच्चों को साथ बिठा के दिखाना छोड़ दो। वल्लाह ये बदकारियां हैं, हराम है। तुम्हारा रब तुम्हें अंदर से पाक करना चाहता है, अंदर से तुम्हारे दिलों की सफाई चाहता है। ये तुम्हारे दिलों की पाकीज़गियां, सफाइयां काफिरों को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि जो दिल पाक साफ होते हैं ना, वो दिल फिर दावत और जिहाद पे खड़े होते हैं। उनकी जिंदगियों के जीने के अंदाज ही और होते हैं। वो दुनिया के पुजारी नहीं होते, वो चंद टगों पे अपने ईमान बेचने वाले नहीं होते। इसलिए काफिर समझते हैं
کہ مسلمان کا دل صاف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے وہ تمہاری فیس بک پہ، تمہاری واٹس ایپ پہ اب نئی نئی اپڈیٹنگ آ کے نا چینل بن رہے ہیں، اب حرام کے چینل، بدکاریوں کے چینل، سبسکرائب کرو اور موج کرو، نفرت کرو والدین سے، بہن بھائیوں سے، حتیٰ کہ بیویوں سے، تنہائی پسند بنو، تنہائیوں میں جا کے بیٹھا کرو اور حرام زندگیاں کیا کرو۔ کافر یہ چاہتے ہیں تاکہ تمہارے اندر سے، تمہارے دلوں سے، تمہارے دماغ سے خباثتیں، حرام زندگیاں یہ نہ نکلے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب تمہارے سامنے کھانا پڑا ہو نا تو تم نماز نہ پڑھا کرو، پہلے کھانا کھایا کرو۔ کیوں کہ جب تم نماز میں کھڑے ہوگے تمہارے دماغ کے اندر ایک ہی بات گھوم رہی ہوگی کہ یار پتہ نہیں کڈی ودیا شے پکی، دھیان بٹ جائے گا۔ اس لیے پہلے کھانا کھا لو، ضرورت پوری کر لو، بعد میں نماز پڑھ لو۔ لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، کھانا موجود ہو، دسترخوان لگا ہو، دوسری طرف سے مسجد میں اقامت ہو جائے، پہلے کھانا کھاؤ، نماز بعد میں پڑھنا، یہ حدیث کہہ رہی ہے۔ کھانا کوئی حرام چیز ہے؟ نماز پڑھنا کوئی حرام کام ہے؟ بنیاد ہے اسلام کی، لیکن شریعت منع کر رہی ہے، دھیان بٹ جائے گا۔ جب ہم گندے چینلز کو سبسکرائب کر کے سوشل میڈیا پہ ہمہ وقت موجود رہتے ہیں، ذہنوں کے اندر گند رہتا ہے، واللہ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہماری نمازوں کا ہماری صحت کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نمازوں میں بھی ہوتے ہیں تو دھیان کسی اور طرف ہی ہوتا ہے۔ میں اتھے میرا دل مدینے، یہ کیفیت بنتی ہے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے تمہارے دلوں کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ دل پاک کرو اپنے، تمہاری سوچیں پاک ہو، تمہیں گندے خیالات سے تمہارا ذہن بالکل کلیئر ہو، صاف ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کئی دفعہ نماز پڑھتے ہوئے شیطان ایسے خیالات دل میں ڈالتا ہے کہ ہم آگ کو، انگارے کو اپنی زبان پر رکھنا پسند کریں گے، لیکن وہ خیالات آپ کو ہم بتا نہیں سکتے، اتنے شدید اور غلط خیال ہوتے ہیں۔ ہم ان الفاظ کو زبان پہ نہیں لا سکتے، انگارہ رکھ سکتے ہیں زبان پہ۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے نا 3 مرتبہ نماز کے اندر ہی اپنی بائیں جانب ہلکا سا تھو 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 یہ کر لیا کرو، یہ شیطان کے وسوسے ہیں، اس سے شیطان کے وسوسے دور ہو جائیں گے۔ یعنی وہ تو لعنتی شیطان، اس نے تو ٹھیکہ لیا ہوا ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا، وہ نماز میں بھی نہیں چھوڑتا۔ تو مسلمانوں ان حرام چیزوں سے، ان بدکاریوں سے خود کو نکالنے، اپنے ذہنوں کو کلیئر کریں، ان کو پاک صاف کریں، اچھی سوچ آئے، اچھا خیال آئے، تنہائیوں میں بھی ہم بیٹھے ہوں تو ہمیں ہمارا رب نہ بھولے، ہمیشہ یاد ہو ہمارا رب۔ اللہ کے نہیں تو یہ سارے عمل جو ہم کر رہے ہیں نا یہ سارے ضائع ہو جانے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے عمل تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے۔ یہ مدینہ کے قریب ایک پہاڑ تھا، بہت بڑا پہاڑ، اتنے زیادہ صالح اعمال ہوں گے تہامہ پہاڑ کے برابر، لیکن ان اعمال کا کوئی وزن نہیں، کھوکھلے عمل، کھوکھلے عمل، ضائع، برباد۔ کیوں کہ اس بندے کی تنہائیاں پاک نہیں تھی۔ جب لوگوں میں بیٹھتا تھا تو کہتا تھا کیا بات ہے، نماز دا آ مسئلہ ہے، روزے دا آ مسئلہ ہے، مینوں پوچھو ہاں مینوں بڑا کوئی ہے دینوں سمجھنے والا۔ لیکن جب یہ بندہ خود کو دیندار کہلوانے والا جب تنہائیوں میں بیٹھتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کے اوپر سب سے بڑھ کے عمل کرنے والا ہوتا تھا۔ آج سارے عمل ضائع ہو رہے ہیں۔ وہ کسی محدث سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے؟ اس نے کہا تنہائیوں کے اندر جو تیرے دل میں اللہ کا مقام ہوتا ہے نا وہی مقام اللہ کے دل میں تیرا ہے۔ تو دیکھ لے تنہائی کے اندر میں اپنے رب کے متعلق کیا سوچ رکھتا ہوں، جو تیرے دل کی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کو لے کے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تیرا مقام ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ میں نے تیرے لیے عمل کیا، میں نے بدکاری نہیں کی، میں حرام کی طرف نہیں گیا، حالانکہ وہ لڑکی مجھے پسند تھی، حدیث کے لفظ ہے اس نے کہا میں اس سے محبت کرتا تھا، لیکن اتق اللہ کا لفظ سنا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ میں نے سارے کام چھوڑ دیے، میں نے 100 دینار بھی اس کو دے دیے اور اس کے ساتھ منہ کالا نہیں کیا، میں نے اس کو بھیج دیا
تیری رضا کے لیے یہ کام کیا ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈر کے کوئی کام کرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں کرتے ہیں۔ تیسرا بندہ تھا، اس نے کہا اللہ کہ میں نے نا ایک مزدور کو رکھا تھا کسی کام پہ، تو میں نے اس کے ساتھ نا مزدوری طے کی کہ جب تو میرا کام پورا کر دے گا نا تو میں تجھے 6 کلو چاول دوں گا، 6 کلو چاول مزدوری کے طور پہ تمہیں دوں۔ لیکن جب میں نے وہ کام اس نے پورا کیا، میرے پاس آیا تو اس نے مجھے کہا کام زیادہ ہوا ہے، مزدوری تھوڑی ہے۔ حالانکہ طے ہو چکی تھی، لیکن بعد میں اس نے کہا یہ تھوڑی ہے، مجھے زیادہ چاہیے۔ تو میں نے انکار کیا تو وہ غصے کے ساتھ اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا۔ لیکن اللہ، میں نے اس کی مزدوری کو، وہ جو 6 کلو چاول تھے ان کو ضائع نہیں کیا، میں نے ان کو کاشت کیا ہے، میں نے ان کو بڑھایا ہے، اس کی فصلیں اگائی ہیں، پھر اس کی فصل کو بیچ کے میں نے گائیاں، جانور، بیل، بڑے بڑے جانور خریدے ہیں۔ اتنے جانور ہو گئے کہ میں نے چرواہے خرید کے رکھے جانوروں کی حفاظت کے لیے۔ وہ 6 کلو چاولوں سے اللہ اس کی کتنی زمینیں بن گئیں، کتنے جانور اس کو مل گئے، اور کتنے ہی چرواہے رکھ لیے ان کی خدمت کے لیے۔ تو کہتا ہے اللہ، پھر ایک عرصے کے بعد وہی مزدور میرے پاس آیا، کہتا ہے یار جو مزدوری اس وقت رہتی تھی نا، میں پریشان ہوں، وہی مجھے دے دے، وہ 6 کلو ہی چاول دے دے۔ تو میں نے 2 نمبری نہیں کی، میں نے دغا نہیں کیا، میں نے کہا یہ جتنی زمینیں ہیں، یہ جتنی گائیاں ہیں، بھینسیں ہیں، اور یہ جتنے چرواہے ہیں، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ تو اس نے کہا میرا کہاں سے آ گیا؟ تب میں نے اس کو کہا کہ میں نے رضا الہی کے لیے یہ کیا ہے، تیرے ان چاولوں کو میں نے ضائع نہیں کیا تھا، تیری زمینیں، تیرے آج چرواہے اور یہ سارے کا سارا مال، یہ اسی چیز سے میں نے اس کو بڑھایا ہے، میں نے اس کو ضائع نہیں کیا۔ کہتے ہیں وہ بڑا راضی ہوا تو وہ چلا گیا۔ کہتا ہے اللہ، اگر تو جانتا ہے میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تو اس پتھر کو دور کر دے۔ حدیث میں موجودہ کتنے بندے تھے؟ 3۔ تینوں نے اپنی اپنی دعائیں کی، اپنے اپنے صالح عمل اللہ کے سامنے رکھے، اور ان کے اعمال کے اوپر اخلاص کی مہر تھی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو غار کے منہ سے ہٹا دیا اور ان کو آزاد کر دیا، نیک اعمال کے ساتھ، لوگوں کے کام آنے کے ساتھ، پریشانیاں دور کرنے کے ساتھ، مزدوریوں پہ ڈاکے ڈالنے کے ساتھ نہیں، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احساس کے ساتھ۔ اللہ میں نے یہ کام کیا اور وہ خوش بھی ہو گیا، چلا گیا، پریشانیاں دور ہو گئی۔ محترم بھائیو، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے تو، ہمارا جو تاجر طبقہ ہے نا، واللہ یہ بڑی 2 نمبریاں کرتا ہے۔ ان کو یہ حدیثیں جو انسی ہیں نا، ان کے اوپر عمل کرنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ آج دنیا میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ اب ماشاءاللہ سارے کاروباری ہیں، کوئی دنیا میں اس طرح کی مثال ملتی ہے آج؟ ہم کہتے ہیں لینی ہے تو لینی تو نکل اتھوں، جتنی مزدوری میں نے تمہیں دی ہے اس سے کم مزدوری پر وہ فلانا مزدور راضی تھا، میں نے اس کو نہیں رکھا، بھاگ جا، کوئی نہیں ہے، کھا جاتے ہیں، واللہ احساس ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو دیکھ لو، ان تینوں بندوں نے اپنے عمل پیش کیے، اپنے عمل کا اخلاص پیش کیا، اللہ نے پتھر کو دور کر دیا، زندگیاں بچا لی۔ ہم بھی آج پریشانیوں میں، مشکلات میں، ہر بندہ کوئی نہ کوئی پریشانی، بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ آؤ ان چیزوں کو اختیار کرو، اپنے اندر صالح عمل کو اپنے خون کے اندر شامل کرو، اپنے دل و دماغ میں اخلاص کو پیدا کرو، رضا الہی کے لیے عمل کرنا شروع کر دو۔ واللہ یہ نیکیاں صرف قیامت والے دن ہی کام نہیں آئیں گی، ان نیکیوں کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی انسان پہ جو آزمائشیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔